مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 424 کتاب الجہاد میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب حرق الدور والنخیل، مکانات اور باغات کو جلانا. جنگ کے دوران مکانوں کو آگ لگانا یا باغات کو جلانا، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا تریحنی من ذی الخلصۃ، اے جریر کیا تو مجھے ذی الخلصہ سے راحت نہیں دلاتا، یہ میری تکلیف تو دور نہیں کرتا؟ ذی الخلصہ کیا تھا؟ قبیلہ دوس کا بت خانہ تھا جس میں وہ بت پرستی کرتے تھے. بعض نے کہا کہ ذی الخلصہ ایک بت کا نام تھا، عمر بن لحی نے اس بت کو اپنے لیے نصب کیا تھا، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ 3 قبیلے اس بت کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، اور کرتے کرتے وہ بت خانے کی شکل اختیار کر گیا ہو، کوئی بعید از قیاس نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الخلصہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے غلام جریر سے کہا کہ کیا تو مجھے اس تکلیف سے راحت نہیں پہنچاتا؟ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَصْعَمْ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَّةَ. یہ ذی الخلصہ جو تھا، یہ قبیلہ خصعم میں ایک مکان تھا، عمارت تھی جس کو وہ کعبہ یمانیہ کہتے تھے، یمنی کعبہ. وہ بت پرست لوگ اس کو اتنا مقدس مقام تسلیم کرتے تھے. حضرت جریر فرماتے ہیں، فَانْطَلَقْتُ فِي 50 و100 فارس من احمس وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ. میں نے اپنے قبیلے کے 150 گھڑ سوار لیے، شیر جوان لیے، اور میں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا جو لوگ اس بت خانے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے. وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ. حضرت جریر فرماتے ہیں میری اپنی حالت یہ تھی کہ میں گھوڑے پر جم کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، مجھے گھوڑے پر بیٹھنے نہیں آتا تھا. اب اندازہ کریں کہ حضور سپہ سالار کسے بنا رہے ہیں جسے گھوڑے کی سواری بھی نہیں آتی. اب جو فتوحات نصیب ہوئیں، جو کامیابی ملی، اسے کیا کہا جائے؟ وہ اس سپہ سالار کی محنت کا نتیجہ ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی برکات ہے؟ سپہ سالار بنا کر بھیجا جا رہا ہے اس شخص کو جس کو گھوڑے پر سواری بھی نہیں آتی. فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو گھوڑے پہ جم کے بیٹھ بھی نہیں سکتا، 150 بندہ ساتھ لے لیا ہے، خود گھوڑے پر سوار ہونا نہیں آتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي. حضور نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا. فرماتے ہیں کہ حَتَّى رَأَيْتُ آثَارَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي. حضور کی انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے سینے کے اندر بھی محسوس ہوئی.
یہ تھا دست اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاتھ سینے پہ رکھا ہے، ٹھنڈک سینے کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ کرم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر کیا، اور وہ کرم اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ پر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی حالت میں زیارت کی، دیکھا۔ میں رات اپنے رب کے پاس تھا، جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا تھا، آسمانوں سے گزر ہوا، راستے میں فرشتے کسی مسئلے میں بحث کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ فرشتے جو مالا الاعلیٰ ہیں یہ کس مسئلے میں، کن باتوں میں بحث کر رہے تھے؟ تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی تھی جاتے ہوئے، توجہ ساری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھی کہ میں نے اس بارگاہ میں جانا ہے، ادب و احترام کیا ہوں گے، کیا مشاہدات ہوں گے، کیا نظارے ہوں گے، کیا لذتیں ہوں گی، کیا راحتیں ہوں گی۔ توجہ تو ساری اپنے محبوب حقیقی کی طرف تھی، فرشتوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محبوب فرشتے کس باتوں میں بحث کر رہے تھے؟ عرض کی یا اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ حضور فرماتے کہ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت کما یلیق بشانہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، جسم جسمانیت سے پاک ہے وہ ذات، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، اور اس دست قدرت کی جو ٹھنڈک تھی وہ میں نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان محسوس کی۔ دو کندھوں کے درمیان دست قدرت ہے، ٹھنڈک سینے کے اندر پائی جا رہی ہے۔ پھر حضور اپنا ہاتھ حضرت جریر کے سینے پر رکھتے ہیں اور حضرت جریر فرماتے ٹھنڈک میں نے سینے کے اندر محسوس کی۔ جو فیضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے لیا، آگے جن جن کے اندر جتنی جتنی کیپیسٹی اور استعداد اور صلاحیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تقسیم فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا تو اس کی برکت کیا ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ تھا، زمینوں میں جو کچھ تھا، اس دست قدرت کی برکت سے میں نے سارا ہی جان لیا، سارا کچھ۔ ایک حدیث میں ہے فَعَلِمْتُ، ایک میں ہے فَعَرَفْتُ، میں نے پہچان لیا، صرف جان ہی نہیں لیا، پہچان بھی لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب اب بتا کہ فرشتے کس مسئلے میں بحث کر رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری بحث اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ یا اللہ وہ اس مسئلے میں بحث فرما رہے تھے، اور اس سے پھر عملی طور پر قرآن کا یہ بیان واضح ہو گیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب تو جو کچھ نہیں جانتا تھا تیرے رب نے اس کا علم تجھے عطا فرما دیا۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں جو کہا نا، یا اللہ میں نہیں جانتا، اللہ نے وہی دے دیا۔ یا اللہ یہ نہیں پتا، اللہ نے وہ بھی دے دیا۔ یا اللہ یہ نہیں پتا، وہ بھی دے دیا۔ جو حضور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ محبوب کی بارگاہ میں وہ علم عطا فرما دیتا۔ اور حضور نے وہ دست اقدس جب جریر کے سینے پر رکھا، فرماتے ہیں رأیت آثار اصابعہ فی صدری، میں نے حضور کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ قربان نہ جائیں اس سینے پر جس کے مقدر میں دست مصطفیٰ کا فیض لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اسے ثابت بھی کر دے، جما دے، اور اسے ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے۔ ہدایت یافتہ بھی ہو، ہدایت دینے والا بھی ہو، جمنے والا بھی ہو۔ حضرت جریر فرماتے ہیں پہلے تو میں گھوڑے پر جم کے نہیں بیٹھ سکتا تھا نا، اس کے بعد پھر میں گھوڑے پر بھی جم کے بیٹھا اور زندگی بھی جم کے گزاری۔ جہاں بھی قدم رکھا میں نے جم کے رکھا، کیونکہ حضور نے گھوڑے پر ہی جمنے کی دعا نہیں فرمائی تھی، مطلقہ کرتا تھا یا اللہ اس کو ثابت قدم کر دے۔ تو پھر میں خوب ثابت قدم رہا تا حیات، ہدایت دینے والا بھی بنے، ہدایت یافتہ بھی بنے۔ فن طلق الیہا، پھر
حضرت جریر اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بت خانے کی طرف گئے، فکاسا رہا، اس کو توڑ کر رکھ دیا، وحرا کہا، اسے آگ لگا کر جلا دیا، بت خانے کو، عمارت کو آگ لگا دی۔ ثم بعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبرہ، پھر ایک شخص کو قاصد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حضور کو راحت ملے۔ یا رسول اللہ، میں نے بت خانہ جلا دیا، آپ نے جو میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ میں نے کام کر دیا۔ فقال رسول جریر، جب حضرت جریر کا قاصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہنے لگا، والذی بعثک بالحق ما جئتک حتی ترکتها کأنہ جمل اجوف او اجرب، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں جریر کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ حضرت جریر نے اس بت خانے کی ایسی حالت بنا دی ہے جیسے خارش زدہ اونٹ کی حالت ہوتی ہے، یا بھوکے اونٹ کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، پیٹ سمٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے میں کوئی خوبصورت نہیں لگتا، بدنما لگتا ہے۔ تو حضرت جریر نے بھی اس بت خانے کی حالت بدنما بنا دی ہے، یا جس اونٹ کو خارش پڑی ہوئی ہو اس کی جلد جو ہوتی ہے، اوپر والا چمڑی جو ہوتی ہے، بال گر جاتے ہیں، چمڑی کالی ہو جاتی ہے، دیکھنے میں بھدا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ تو فرماتے جیسے وہ اس اونٹ کی حالت ہوتی ہے، ایسی حالت اس بت خانے کی کر دی حضرت جریر نے، اور میں اس حال میں اس کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فبارک فی خیل احمس ورجالها 5 مرات، حضور نے جریر کو 5 مرتبہ برکت کی دعا دی، 5 مرتبہ برکت کی دعا دی، یا اللہ احمس قبیلے کے گھوڑوں میں اور ان گھوڑوں پر سواری کرنے والوں میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا 5 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اب یہ فلسفہ کدھر گیا کہ کسی کو کچھ نہ کہے، جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، یہ فلسفہ کہاں گیا؟ ذیل خالصہ بت خانے کے لوگوں نے رسول اللہ پر حملہ تو نہیں کیا تھا، وہ تو اپنی جگہ پر مصروف پوجا تھے، اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر بھیجا، انہیں تباہ و برباد کیا۔ کیوں؟ اگر برائی کو مٹانا نہیں تو نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جو جہاں لگا ہوا ہے اگر وہ ٹھیک لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام کو کیوں بھیجا؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک نہیں لگا ہوا، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ اللہ کے جہان سے برائیوں کو مٹائے اور اچھائیوں کا پرچار کرے۔ یہ اسلام کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اپنی قوت بازو صرف کرے، اپنی چدراہٹ، اپنا اقتدار، اپنی مالی قوت، اپنی افرادی قوت استعمال کرے اور اس برائی کو روکے۔ اور اگر یہ قوت بازو ہے ہی نہیں اس کے پاس، بے جان اور بے زور بازو ہیں اس کے، زبان تو ہے نا، اس برائی کے خلاف بولے، لوگوں میں یہ شعور پیدا کرے کہ یہ غلط ہے، اسے روکا جائے۔ اور اگر اتنا بھی حوصلہ نہیں تو کم از کم اپنی ذات کی حد تک اس برائی سے بائیکاٹ تو کرے، اسے برا سمجھے تو صحیح، اس سے کنارہ کشی تو اختیار کرے، ایسے لوگوں سے مل جلن ترک کر دے جو برائی کے مرتکب ہیں، اتنا تو کرے۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے، اس سے نیچے ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر آپ برائی اور برے لوگوں سے بائیکاٹ بھی نہیں کرتے تو پھر فکر کریں کہ ہمارے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ یہ فلسفہ اسلام کی تعلیمات سے نہیں ہے کہ جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو۔ اسلام برائی کو مٹانے کے لیے آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
برائی کو مٹانے کے لیے خود پیش قدمی کی، انتظار نہیں کیا کہ وہ ہمیں چھیڑے تو ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ اسلام صرف جوابی جنگ نہیں لڑتا بلکہ باطل اور برائی کے خلاف پیش قدمی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کا صحیح چہرہ دیکھنے اور صحیح مسائل کو سمجھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم